اللہ کے نام تو شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نشاندہی کے ساتھ نیوز پلس پر میں ہوں آپ کا میزبان عرفان ملک۔ ناظرین کرام، عورت کے حقوق پر صدیوں سے بات ہو رہی ہے۔ کبھی عورت کے نام پر مارچ نکالا جاتا ہے، کبھی عورت کو تحفظ دینے کی خاطر جلسے جلوس کیے جاتے ہیں، کبھی مختلف بیانات آتے ہیں، نہ صرف بر صغیر میں، پاکستان میں، ہند میں، بلکہ جہاں بھر میں عورتوں کی کمزوریوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے انہیں طاقت پہنچانے کی خاطر، ان کے حقوق پر بات کرنے کی خاطر، توازن کی خاطر، عورتوں کو حقوق دینے کی خاطر مختلف جلسے ہوتے ہیں، جلوس ہوتے ہیں، ریلیاں نکلتی ہیں، پروگرامز ہوتے ہیں، لکھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے اور نہ جانے کیا کچھ، یعنی اس پر فلمیں بن چکی ہیں، اس پر کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ عورتوں کے حقوق پر یا کسی بھی انسان کے حقوق پر بات ہونی چاہیے، ہوتی رہے گی، اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ جس پر ہمیشہ سے بات ہوتی چلی آ رہی ہے۔ لیکن یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے جو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ توازن دنیا کی خوبصورتی کی علامت ہے۔ یعنی اگر کسی بھی شے میں توازن بگڑ جائے تو اس کی خوبصورتی ڈیفینیٹلی کم ہو جاتی ہے، بلکہ ختم ہونے کے دہانے پر آن پہنچتی ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے، بلکہ خوبصورتی کی جگہ بدصورتی لے لیتی ہے۔ تو توازن کیا رہا ہے؟ عورتوں کے حقوق مانگنے والوں نے کیا کبھی مرد کے حقوق کی بات کی؟ جہاں پر بات کہی جاتی ہے کہ عورتوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، عورتوں کو کمزور سمجھ کر انہیں دبایا جاتا ہے، عورتوں کو کمزور سمجھ کر، کمزور جان کر ان کے ساتھ ظلم روا رکھا جاتا ہے، ان کے ساتھ بہت ساری زیادتیاں ایسی ہیں جو ناقابل بیان ہیں وہ کی جاتی ہیں، لیکن کیا کبھی اس دوران مرد کے ساتھ زیادتی کی بات کی جاتی ہے؟ کیا کبھی اس دوران مرد کے ساتھ ظلم کی بات کی جاتی ہے؟ کہا جاتا ہے کہ مرد کو درد نہیں ہوتا، گویا درد نہیں ہوتا تو چیخے گا نہیں تو روئے گا نہیں تو آنسو نہیں بہیں گے، اور آنسو نہیں بہیں گے تو اس کے حق اور اس کے ساتھ زیادتی ہونے والی جو ہے اس پر بات نہیں کی جائے گی۔ مرد کو درد نہیں ہوتا، ایسے جملے مارکیٹ میں پھینکے جاتے ہیں، ان پر بات کی جاتی ہے، اور واقعی اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر کبھی کسی مرد کو کوئی تکلیف پہنچے تو وہ بتلاتے ہوئے 100 دفعہ سوچتا ہے، ارے بھائی مرد ہو کر تم رو رہے ہو، ارے بھائی مرد ہو کر تم گھبرا رہے ہو، ارے بھائی مرد ہو کر تم شکایتیں کر رہے ہو، ارے بھائی مرد ہو کر تم یوں احتجاج کر رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ مرد کو تو درد نہیں ہوتا۔ یہ اس طرح کے جملے ہیں جو جذباتی کرتے ہیں، ایموشنل کرتے ہیں مردوں کو، اور وہ اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے گھبراتے ہیں۔ ایک مرد کو یوں سرے عام آپ روتے ہوئے نہیں دیکھیں گے جس طرح کی عورت کو آپ روتے ہوئے کئیوں مرتبہ دیکھ چکے ہوں گے، اس لیے کہ مرد کو درد نہیں ہوتا۔ ایک مرد کے ساتھ زیادتی ہو تو اس پر بات نہیں کی جا سکتی، ایک مرد کا بھی ریپ ہوتا ہے اس پر بات نہیں کی جاتی، بلکہ یہ جملہ جب میں نے کہا کہ مرد کا بھی ریپ ہوتا ہے تو آپ میں سے کئی ایسے ہیں جو مسکرائے ہوں گے، لبے بام ہنسے ہوں گے، اور ان کو یہ لگا ہوگا کہ کیسی عجیب بات کہی جا رہی ہے، مرد کا بھی بھلا ریپ ہو سکتا ہے؟ ریپ تو ہمیشہ عورت کا ہوتا ہے، عورت کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے۔ میں یہ لفظ کہتے ہوئے اچھا محسوس نہیں کر رہا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، لیکن یہ حقیقت ہے۔ مجھے اور آپ کو اچھا کیا لگتا ہے یہ دوسرا پہلو ہے، حقیقت کیا ہے یہ ایک الگ بات ہے۔ مرد کے ساتھ بھی زیادتی ہو سکتی ہے، مرد کے ساتھ بھی ظلم ہو سکتا ہے، مرد کے ساتھ بھی ریپ ہو سکتا ہے، جنسی استحصالی ہو سکتی ہے۔ عصمت دری کے واقعات کیا صرف عورتوں کے ساتھ پیش آتے ہیں؟ کیا کمزوری کی بنیاد پر ظلم، مار پیٹ، ذہنی اور بدنی تشدد صرف عورتوں کے ساتھ روا آتا ہے؟ کیا مردوں کے ساتھ کبھی اس طرح کے کسی قسم کے کوئی واقعات پیش نہیں آئے؟ میں یہاں نیٹ چھانٹوں اور آپ کو امریکہ کی، انڈیا کی، پاکستان کی، بنگلہ دیش کی، برطانیہ کی، فرانس کی، جرمنی کی اور 215-20 ممالک جو ہیں سب کی ایک رپورٹیں نکال کے ایک رکھ سکتا ہوں، میرے پاس بات کرنے کے لیے وقت مل جائے گا، اور لوگ کہیں گے واہ جی واہ کیا ہی تحقیق بھری باتیں کر رہا ہے، فیکٹ اینڈ فگر کے ساتھ بات کر رہا ہے۔ آپ نکالیے، آپ پڑھیے، آپ دیکھیے، آپ کو نظر آئے گا کہ امریکہ کے اندر، برطانیہ کے اندر، یورپ، پاکستان، یہ بر صغیر اور اسی طرح ایشیا کے دیگر ممالک کے اندر مردوں کے ساتھ بھی زیادتیاں ہوتی ہیں، ان کا ریپ کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ جنسی استحصالی کی جاتی ہے، ان کے ساتھ بدنی تشدد کیا جاتا ہے۔ یہ تو وہ ظاہری علامتیں ہیں جن پر میں آپ سے بات کر رہا ہوں ناظرین کرام، لیکن کیا ذہنی طور پر تکلیف نہیں ہے؟ کیا ذہنی طور پر ایک عورت جو مرد کو ٹارچر کرتی ہے وہ تکلیف نہیں ہے؟ ایک مرد جو خواہشات کو پورا نہیں کر پا رہا ہوتا، بدلے میں تانے تشنوں کی مد میں جو مرد کو ذہنی تشدد کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیا وہ تکلیف نہیں ہے؟ اور اگر تکلیف ہے تو میں یہ سوال اٹھاتا ہوں، آپ سب کے سامنے یہ سوال رکھتا ہوں کہ کیا کوئی ایسا پلیٹ فارم ہے جو مردوں کے حقوق کی بات کرتا ہو؟ کیا کوئی ایسی ریلی، کوئی ایسا دن، کوئی ایسا مقام، کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر مردوں کے حقوق کی بات کی جاتی ہو؟ کیا کبھی عورت مارچ کی طرح مرد مارچ بھی نکلا؟ کیا کچھ این جی اوز، کچھ ادارے، کچھ تنظیمیں جو عورتوں کے حق کی بات کرتے ہیں، مردوں کے حقوق کے لیے سڑکوں پر نکلے؟ وہ مرد
میں یہاں تخصیص نہیں کرنا چاہتا، تعریف اور تنقید نہیں کرنا چاہتا۔ عورتوں کی اپنی ذمہ داریاں ہیں جو بلا شبہ وہ ادا کرتی ہیں، مردوں کے اپنے فرائض ہیں جو انہیں ادا کرنا ہوتے ہیں۔ میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا کہ ان تمام معاملات کے درمیان کس کا قد بڑا ہے اور کس کا چھوٹا ہے۔ میں اپنی گفتگو کو مذہبی رنگ بھی نہیں دینا چاہوں گا، جی مرد کا حق بڑا ہے، قد بڑا ہے، مرتبہ بڑا ہے، مقام بڑا ہے، یا پھر عورت کا مقام بڑا ہے۔ میں اس کو دینی اور اسلامی طور پر بھی ڈسکس نہیں کرنا چاہوں گا کہ آپ اور ہم میں سے بہت سارے اسلام بیزار میں نہیں کہوں گا، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کی جب بات کی جاتی ہے تو کوئی حوالہ کوئی دلیل نہیں رہتی۔ میں یہ موضوع بھی نہیں لاؤں گا۔ ایک انسانی حقوق کی بنیاد پر کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ عورت اور مرد کے مابین دونوں جسم رکھتے ہیں، دونوں عقل رکھتے ہیں، دونوں ذہن رکھتے ہیں، دونوں خون رکھتے ہیں، دونوں آنکھ رکھتے ہیں، دونوں کان رکھتے ہیں، دونوں ہاتھ رکھتے ہیں، دونوں کا جسم تکلیف پہنچنے پر ایک ہی طرح تڑپتا ہے، دونوں کا جسم تکلیف پہنچنے پر ایک ہی انداز میں خون نکلتا ہے، دونوں کے جسم پر جب خراش پہنچتی ہے ایک ہی انداز میں نشان پڑتا ہے، دونوں کی آنکھوں کی بینائی اگر ختم کر دی جائے تو دونوں دیکھنے سے بالکل فارغ ہو سکتے ہیں۔ دونوں کے چہروں پہ جب تیزاب ڈالا جائے گا تو وہ اپنے چہرے کے حسن اور خوبصورتی سے محروم ہو سکتے ہیں۔ دونوں کے سینوں میں دھڑکنے والے دل سے جب کوئی تکلیف پہنچائی جاتی ہے، دونوں کو جب ذہنی کوفت کا شکار کیا جاتا ہے، ایک ہی طرح تڑپتے ہیں، ایک ہی طرح مچلتے ہیں، ایک ہی طرح انہیں درد ہوتا ہے، ایک ہی طرح ان کی دونوں آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، ایک ہی طرح وہ درد میں مبتلا ہوتے ہیں، ایک ہی طرح وہ بیڈ پہ لیٹتے ہیں، ایک ہی طرح وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ایک ہی طرح ان کا آپریشن ہوتا ہے، ایک ہی طرح وہ تمام قسم کی تکالیف جو کسی عورت کو پہنچ سکتی ہیں وہ مرد کو پہنچتی ہیں، جو کسی مرد کو پہنچتی ہیں وہ کسی عورت کو پہنچتی ہیں۔ تو پھر ایسا کیوں کہ صرف مارچ کے نام پر آپ عورت کے لیے تو باہر نکلے ہوں، لیکن مرد کے لیے جب بھی کوئی بات کی جائے تو ایک جملہ سامنے آن کھڑا ہوتا ہے، مرد کو درد نہیں ہوتا۔ ایسا کیوں؟ جناب علی، مرد کو درد ہوتا ہے۔ میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں، یہ بیکار بےہودہ بات ہے۔ مرد بھی عورت ہی کی طرح جسم رکھتا ہے، اس کو بھی وہی تکلیف ہوتی ہے۔ جسم کی مضبوطی پر بات کی جا سکتی ہے، تاہم تکلیف دونوں کو یکساں ہوتی ہے۔ مرد کو درد ہوتا ہے بھائی، یہ جو کہتے ہیں نہیں ہوتا بکواس کرتے ہیں، ان کو نہیں ہوتا ہوگا، جھوٹ بولتے ہوں گے، ڈھیٹ ہوں گے، کچھ بھی ہوں گے، مگر مرد کو درد ہوتا ہے۔ مردوں کے حقوق پر بھی بات ہونی چاہیے، مردوں کے جو رائٹس ہیں ان کے لیے بھی کوئی مارچ ہونا چاہیے، ان کے لیے بھی کوئی پوسٹر ہونے چاہیے، ان کے لیے کوئی بینرز ہونے چاہیے، ان کے لیے بھی کوئی NGOs ہونے چاہیے، ان کے لیے بھی کوئی ادارے ہونے چاہیے، ان کے لیے بھی کوئی قومی سطح کے ادارے ہونے چاہیے جو ان پر بات کریں، ان کے جسم کی، ان کے دماغ کی، ذہن کی جو تشدد کا معاملہ ہے ان پر بھی FIRیں کٹنی چاہیے، ان پر بھی پولیس والوں کا ساتھ دینا چاہیے، ان پر بھی اداروں کو ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ ایک زیادتی صرف عورت کے ساتھ نہیں ہو سکتی، مرضی کے خلاف اگر مرد کے ساتھ بھی اس کا جنسی استحصالی ہو رہی ہے تو وہ بھی ریپ کہلائے گا جناب علی۔ بات صرف اتنی ہے کہ جہاں مرد اور عورت کی تقسیم میں ہم اتنا بٹ چکے ہیں کہ ہمیں عورت کے ساتھ زیادتی نظر آتی ہے، مرد کے ساتھ ظلم نظر نہیں آتا، اس لیے کہ مرد کو درد نہیں ہوتا۔ اس سوچ کو ختم نہ صحیح کم کرنے کی ضرورت ہے، اس سوچ کو بیلنس کرنے کی ضرورت ہے کہ معاشرے کا حسن توازن ہے، معاشرے کا حسن توازن ہے، اور توازن یہ کہتا ہے کہ جہاں آپ ایک جانب کسی کے لیے نکل رہے ہیں وہاں دوسری جانب دوسرے کے حق پر بھی بات کی جائے، جہاں پر حقوق کی بات کی جاتی ہے وہاں فرائض کی بھی بات کی جائے، اور ہمارے ذمے یہ بھی بات ہے۔ اور میں یہاں ایک مرد مونچھیں رکھ کر یہ بات کر رہا ہوں، مناسب نہیں لگ رہی، میں چاہتا ہوں کہ میرے طرح اسی طرح کوئی خاتون بیٹھ کر کسی مرد کے حق پر بات کرے۔ ڈیفینیٹلی بہت ساری خواتین ہیں جو اس پر بات کرتی ہیں، لیکن پھر وہی بات ہے کہ توازن حسن ہے، اور حسن ہمیں دکھائی نہیں دے رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ توازن ابھی تک ہوا نہیں ہے۔ توازن کب ہوگا؟ جب جس سطح پر عورتوں کے حقوق کی بات کی جا رہی ہے کم از کم اس کے آدھی سطح پر مردوں کے حقوق پر بھی بات کی جائے، ادارے بنائے جائیں، NGOs قائم کی جائیں جو کسی مرد کے ساتھ ہونے والی زیادتی پر آواز بلند کریں، جو کسی مرد کے ساتھ ہونے والے ظلم کے خلاف سینہ تان کر ایک آہنی دیوار کی طرح کھڑے ہو جائیں۔ مردوں کے حقوق پر بھی بات ہونی چاہیے۔ والسلام۔